کیا آپ نے کبھی سوچا ہے رمضان کے پہلے عشرے میں ایسی کون سی پوشیدہ حقیقت ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے، تقدیریں سنوار دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے؟ کیا واقعی یہ صرف رحمت کے دن ہے یا ان کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جسے ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ اور اگر یہ راز ہمیں مل جائے تو کیا ہماری عبادت، ہماری دعائیں، ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے تاریخ کے اس سفر پر جہاں ایک عظیم انسان جسے دنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے، ہمیں رمضان کے پہلے عشرے کے وہ 3 راز سکھاتے ہیں جو اللہ کی رحمت کے اصل دروازے کھولتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک بیداری ہے اور ایک حقیقت ہے جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رمضان، وہ مہینہ جسے قرآن نے شہر القرآن کہا، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ آج ہم صرف پہلے عشرے پر بات کریں گے کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پورا رمضان کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ عشرہ ہم نے صحیح گزار لیا تو باقی رمضان آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اللہ کی رحمت کا اصل راز کیا ہے؟ یہ راز ہمیں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے۔ نرم روشنی، مکہ کی گلیاں، سکوت۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اسلام اپنے ابتدائی دور میں ہے۔ ظلم ہے، مخالفت ہے، آزمائش ہے، لیکن انہی حالات میں ایک دل ہے جو نرم ہے، جو اللہ کی محبت سے بھرا ہے۔ یہ دل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کی رحمت صرف عبادت سے نہیں بلکہ انسانوں پر رحم کرنے سے بھی ملتی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہی پہلا راز ہے۔ پہلا راز دوسروں پر رحم کرنا اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ رات کا اندھیرا، مدینہ کی گلیاں، ایک سایہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ یہ مدینہ ہے۔ اسلام مضبوط ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، ہر رات وہ خاموشی سے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کئی دنوں تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا یہ کون ہے۔ پھر ایک دن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ گھر ایک بوڑھی نابینا عورت کا تھا اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ خلیفۃ المسلمین تھا۔ یہ دوسرا راز ہے۔ دوسرا راز اللہ کی رحمت خاموش نیکیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ نیکیاں جو صرف اللہ کے لیے ہوں، جن کا کوئی دکھاوا نہ ہو، جن کا کوئی اعلان نہ ہو۔ رمضان کے پہلے عشرے میں ایسی عبادتیں، ایسی خدمتیں اللہ کے ہاں بہت محبوب ہوتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی آواز، سجدہ، آنسو۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ دل کی صفائی کا مہینہ ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ سوچئے، وہ انسان جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ بھی ڈر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کی رحمت صرف اعمال سے نہیں، دل کی عاجزی سے ملتی ہے۔ یہ تیسرا راز ہے۔ تیسرا راز، عاجزی، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مسجد نبوی، سجدے، دعائیں،
رمضان کا پہلا عشرہ صرف روزے رکھنے کا نہیں، یہ اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے دل کو نرم کرتا ہے، اپنی نیت کو صاف کرتا ہے، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم ان دروازوں میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ رات، آخری پہر، سجدہ، آنسو۔ تصور کریں آپ سجدے میں ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں ندامت ہے۔ آپ کہتے ہیں، یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں گناہگار ہوں، لیکن میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اسی لمحے اللہ فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، جہاں بندہ اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ یہی رمضان کے پہلے عشرے کا اصل راز ہے، رحمت جو ہر دروازہ کھول دیتی ہے۔ آج ہم نے 3 راز سیکھے۔ دوسروں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ خاموش نیکیاں کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عاجزی اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سکھایا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جاتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ صرف شروع نہیں، یہ ایک موقع ہے اپنی زندگی بدلنے کا، اپنے رب سے جڑنے کا، اور اس کی رحمت حاصل کرنے کا۔ تو آج اسی لمحے ایک فیصلہ کریں، ہم صرف روزہ نہیں رکھیں گے، ہم اپنی روح کو بھی زندہ کریں گے۔